Don't forget, like, subscribe and share. Today, PhD and famous Islamic scholar Dr. Mufti Rashid Ahmed Alvi. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ انسانوں کا مسئلہ ہے کہ انسان اعتدال میں رہتے نہیں، وہ ضرور بے اعتدالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی بے اعتدالی اپنی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی کبھی علم اور تحقیق کی وجہ سے ہوتی ہے، کبھی کبھی اپنے تعلقات کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ویسے ہی اچھی لگنے لگتی ہے. آدمی کو ویسے ہی اچھی لگنے لگے تو آدمی کہتا ہے نہیں، چونکہ مجھے اچھی لگتی ہے تو لہٰذا یہ ٹھیک ہے. جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ بے اعتدالی کبھی بھی کسی بھی امت میں کسی بھی زمانے میں نہ قابل قبول رہی ہے اور نہ قابل تسلیم رہی ہے. ہمارے ہاں بے اعتدالیاں زیادہ ہیں. ان بے اعتدالیوں کو کبھی کبھی ہم اچھا سمجھتے ہیں یہ بڑا اچھا کام ہے، لہٰذا ہم شروع کر دیتے ہیں. اس کی کئی مثالیں ہوں گی، لیکن جو آج کل دکھنے میں بڑی عام آتی ہے، اور آپ باہر مسجد سے نکلیں گے تو آپ کی نظر پڑ جائے گی. آپ دیکھیں گے بعض قبریں بہت اونچی ہیں اور بعض قبریں بہت نیچی ہیں. خاص طور پر میں نے یہ دیکھنے کے لیے قبرستان کے اندر ایک دن چکر لگایا تو بالکل جو درمیان والا قبرستان کا حصہ وہ نیچے ہے. قبریں ہیں وہاں بھی لیکن نیچے ہے. سائیڈوں پہ یا ادھر ادھر بہت اونچی ہیں، بعض اتنی اونچی ہیں کہ جو دیواریں ہیں ان سے بھی اوپر ہو گئی. کل یا پرسوں میں ایک جگہ یہیں کھڑا تھا، ایک نوجوان سے پوچھا کہ اتنی اونچی قبریں کیسے ہو گئی. اس نے کہا جی اس کی 2-3 وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ قبر کے اوپر قبر بنا دی، قبر کے اوپر قبر بنا دی، قبر کے اوپر قبر بنا دی. ایک تو یہ وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ محرم میں یا عید میں خاص موقعوں پر لوگ مٹی ڈالتے ہیں، اور لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اتنی مٹی ڈالو کہ پورے قبرستان میں سب سے اونچی قبر ہماری. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج یہ مسئلہ ہر شہر میں اور ہر قبرستان میں پیدا ہو گیا ہے کہ قبریں اتنی اونچی ہو گئی ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے بنے گا کیا. تو یہ بے اعتدالی کی ایک قسم میں نے آپ کو بتائی ہے، یا بے اعتدالی کی مثال آپ کو دی ہے. حالانکہ شریعت نے جو قبر بنانے کی اجازت دی ہے وہ زمین سے 1 بالش اونچی، بس جب آپ قبر بنا لو صرف 1 بالش اونچی تھوڑی سی کوہان بنا لو. آج مجھے بتائیں کہ کوئی قبر جو آپ نے زندگی میں بنتے ہوئے دیکھی ہو اور بنانے کے بعد انہوں نے 1 بالش رکھی، کبھی بھی ایسا نہیں. بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس قبر میں سے نکلی ہوئی مٹی بھی اس کے اوپر اور دائیں بائیں سے کھینچ کر بھی اس کے اوپر ڈال دیں. اور یہ بے اعتدالی کی ایک مثال ہے. اور اس کا نقصان کیا ہے کہ آج قبروں کی بے حرمتی وہ عام ہے. آج جو مٹی ڈال لیتا وہ اونچا ہو جاتا، دوسرا بیچارہ نیچے ہو جاتا. بعض نیک لوگوں کی قبریں نیچے دب جاتی ہیں اور جن کے رشتہ دار وہ مٹی ڈال ڈال کے پوری ٹرالی اس کو اونچا کر دیتے ہیں. تو یہ بے اعتدالی ہے. شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. شریعت نے یہ کہا کہ جب بھی تم نے کوئی قبر بنائی جائے اس میں آپ نے پکی چیز کوئی نہیں لگانی. اور ہم لگاتے اینٹوں کا سائیڈوں پہ بناتے ہیں باقاعدہ، اس کے اوپر سلیپیں بھی ڈالتے ہیں. شریعت نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جناب اس کا اتنا پکا گھر بنا دو کہ وہ بعد میں ختم ہی نہ ہو. اس کی وجہ یہ کہ سائنسدان بھی تجربہ کار لوگ بھی وہ جانتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں کہ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے
تو 7ویں دن تک میت کی یہ جسم کا یہ حال نہیں ہوتا جو ہے. اکثر بال الگ ہو جاتے ہیں، ناخن الگ ہو جاتے ہیں، ہڈیاں الگ ہو جاتی ہیں، اور 9 مہینے کے بعد قبر کے اندر صرف انگلی جتنی ایک ہڈی رہ جاتی ہے جس کو عجب الذنب کہا جاتا ہے. یہ جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کا سب سے نیچے والا جو حصہ ہے، یہ سب سے آخر میں جو کولے جس سے جڑتے ہیں جا کے، یہ ہڈی سب سے آخر میں ختم ہوتی ہے. 9 مہینے کے بعد صرف انگلی جتنی ہڈی جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا عجب الذنب، وہ وہاں رہ جاتی ہے. بس 9 مہینے بعد کچھ بھی نہیں رہ جاتا. لہٰذا اس کے بعد آپ کے نیک اعمال، آپ کی دعائیں، نیک تمنائیں، صدقات اور ان کے لیے کچھ پڑھنا پڑھانا، یہ ان کے لیے چلا جاتا ہے. آپ یہاں جتنے مرضی پتھر لگا لیں، جتنا مرضی خوبصورت بنا لیں، اصل خوبصورتی وہ ہے جو اندر ہے، باہر کی خوبصورتی کا اعتبار نہیں ہے. میں اپنے گھر کے قریب ہی ہمارے ڈیفنس کا قبرستان ہے، تو وہاں جانے کا اتفاق ہوتا ہے. قبرستان نہیں بلکہ یوں لگتا ہے کہ سنگ مرمر کی عمارتیں بنائی ہوئی ہیں، سنگ مرمر کی عمارتیں چل رہی ہیں. اب وہ ختم ہو گیا جی، اب کیا کریں گے، اب فلاں جگہ شروع کریں. وہ ختم ہو گیا، اب کیا کریں جی، فلاں جگہ شروع کریں. قبر بناتے وقت یا قبر کے وقت تو آپ کے دل میں نرمی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے. آپ کوشش کرتے ہو پورا قرآن اس کی قبر پر لکھ دیا جائے، یا ایسا پتھر لگایا جائے پوری سورت یاسین اس کے اوپر لکھی جائے، سورت واقعہ اس کے اوپر لکھی ہو. لیکن 2 4 10 20 25 دنوں کے بعد یا کچھ وقت گزرنے کے بعد میت بھول جاتی ہے، آپ بھی بھول جاتے ہیں، کچھ یاد رہتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے. اس لیے میرے محترم، اعتدال یہ بہت بنیادی چیز ہے. دینی، علمی اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں.